اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والے محترم بزرگ و جوان اور خواتین، السلام علیکم۔ آج کا جو میرا مقدس موضوع ہے وہ نماز قصر کے احکام و مسائل سے متعلق ہے کہ اسلام نے ہمیں نماز قصر کے کیا کیا احکام اور کیا کیا مسائل بتائے ہیں۔ مسافر کو شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ سفر میں نماز مختصر کرے، یعنی جن اوقات میں 4 رکعت فرض ہیں ان میں صرف 2 رکعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جب تم لوگ زمین میں سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضاحکہ نہیں ہے اگر تم نماز میں قصر کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ایک صدقہ ہے جو خدا نے تم پر کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا صدقہ قبول کرو۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب قصر نماز کا حکم کیا ہے؟ اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد مسافر کے لیے نماز قصر پڑھنا واجب ہے۔ اگر پوری نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے 2 رکعت فرض سے زیادہ نماز پڑھی ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں۔ قصر صرف ان نمازوں میں ہے جن میں 4 رکعت فرض ہے، جیسے ظہر اور عصر اور عشاء، اور جن میں 2 یا 3 رکعتیں فرض ہیں ان میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ فجر اور مغرب میں 2 اور 3 رکعتیں ہیں، وہی پڑھنی ہوں گی۔ سفر میں سنت اور نفل کا جو حکم ہے اب میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ نماز فجر کی سنتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور مغرب کی سنتوں کو بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ باقی اوقات کی سنتوں میں اختیار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی کا سفر جاری ہو صرف فرض پڑھے اور سنتیں چھوڑ دے، اور اگر سفر کے دوران کہیں ٹھہرا ہوا ہو تو پڑھ لے۔ البتہ وتر کی نماز بہرحال پڑھے، اس لیے کہ نماز وتر واجب ہے۔ سنت، نفل اور وتر کی رکعات میں قصر نہیں ہے۔ قصر کی مسافت کیا ہے؟ جب کوئی مسافر کسی ایسے مقام کا سفر کرنے کے لیے نکلے جو اس کی بستی سے 3 دن کی مسافت پر ہو تو اس پر قصر واجب ہو جاتی ہے۔ 3 دن کی مسافت اندازاً 36 میل ہے۔ اگر کوئی شخص درمیانی چال سے روزانہ صبح سے زوال تک چلے تو وہ 3 دن میں 36 میل سے زیادہ نہ چل سکے گا۔ لہذا جو شخص بھی کم از کم 36 میل کے سفر پر گھر سے نکلے، چاہے وہ پیدل سفر کر کے 3 دن میں وہاں پہنچے یا تیز رفتار سواری کے ذریعے چند گھنٹوں میں پہنچے، بہرحال اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس سفر کے دوران نماز قصر پڑھے۔ نماز قصر شروع کرنے کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ سفر پر روانہ ہونے کے بعد مسافر جب تک آبادی کے اندر رہے پوری نماز پڑھتا رہے، اور جب آبادی سے باہر نکل جائے تو پھر قصر کرے۔ بستی کا اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہو تو اس میں قصر نہ کرے، پوری نماز پڑھے، اور اگر آبادی سے باہر ہو تو پھر پوری نماز نہ پڑھے بلکہ قصر کرے۔ قصر نماز کی مدت کیا ہے؟ مسافر جب تک اپنے وطن اصلہ کو نہ پہنچ جائے برابر قصر کرتا رہے۔ البتہ دوران سفر اگر کسی مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کا ارادہ کرے تو وہ مقام اس کا وطن اقامت میں پوری نماز پڑھنی ہوگی، چاہے 15 دن قیام کی نیت کرنے کے بعد کسی وجہ سے وہاں 15 دن سے کم ہی قیام کر سکے۔
اور کسی مقام پر 1 سے 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو لیکن کسی وجہ سے وہاں بار بار رک جانا پڑے اور اس طرح مہینوں گزر جائیں، تب بھی وہ وطن اقامت قرار نہ پائے گا اور وہاں قصر ہی کرتا رہے گا۔ سفر کے دوران اگر کئی مقامات پر ٹھہرنے کا ارادہ ہو، کہیں 5 دن کہیں 12 دن، لیکن کسی مقام پر بھی پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی ہے تو پورے سفر میں قصر کرنا ہوگا۔ مقیم لوگ مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسافر امام کو چاہیے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد اپنے مسافر ہونے کا اعلان کرے تاکہ مقیم مقتدی اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ مسافر کے لیے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے اور اس صورت میں وہ امام کی اتباع میں پوری 4 رکعت فرض پڑھے گا، یعنی قصر نہیں کرے گا۔ نماز قصر کے متفرق مسائل ہیں۔ نمبر 1، حالت سفر میں اگر کوئی شخص بھول کر 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اس پر آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اس طرح اس کی 2 رکعت نماز فرض اور 2 رکعت نماز نفل تصور ہوگی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اس نے قاعدہ اولا کیا تھا۔ اگر وہ دوسری رکعت میں التحیات کے لیے نہیں بیٹھا تھا تو یہ 4 رکعتیں نفل نماز تصور ہوں گی اور قصر نماز وہ دوبارہ سے پڑھے گا۔ نمبر 2، اگر سفر میں کسی جگہ پر ٹھہرنے کا ارادہ ہو لیکن کسی مقام پر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ نماز قصر ہی پڑھے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی خاتون اپنے والدین کے گھر سے منتقل ہو کر اپنے سسرال میں مستقل طور پر رہنے لگے تو وہاں سے واپس والدین کے گھر آنے پر اسے قصر نماز ادا کرنا ہوگی، لیکن اگر سسرال میں مستقل قیام کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس کا میکہ ہی اس کا اصل گھر ہے اور وہاں پوری نماز پڑھے گی۔ نمبر 4، اگر کوئی مسافر کسی دوسرے شخص کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور دوسرے شخص کا تابع یا پابند ہو، مثال کے طور پر ملازم اپنے آقا کے ساتھ، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہے ہوں تو تابع کی نیت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، اصل اعتبار مطبوع کا ہوگا۔ لہذا تمام افراد جب تک 15 دن کے قیام کا ارادہ نہ کر لیں تو یہ تابع مقیم تصور نہیں ہوں گے۔ نمبر 5، مسافر شخص مقامی لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے لیکن وہ 2 رکعت پر سلام پھیر لے گا اور مقیم لوگوں کو اپنی باقی 2 رکعتیں مکمل کرنا ہوں گی۔ نمبر 6، اگر کوئی مسافر مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نماز قصر نہیں کرے گا بلکہ امام کی اتباع میں 4 رکعت پوری ادا کرے گا۔ نمبر 7، نماز کے دوران اگر کسی شخص نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی جبکہ شروع کرنے سے پہلے اس کی کوئی اور نیت نہ تھی تو وہ اب پوری نماز پڑھے گا۔ نمبر 8، جو نمازیں سفر کے دوران قضا ہوں گی گھر پہنچنے کے بعد وہ قصر ہی پڑھی جائیں گی اور جو نمازیں گھر میں قضا ہوئیں وہ سفر کے دوران پوری پڑھی